السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین اسلام و برادران اسلام، پیارے بھائیوں اور بہنیں، ہر طرح کی تعریف صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو سارے جہاں کا پیدا کرنے والا ہے اور پیدا کرنے کے بعد ان کی ضرورتوں کے حساب سے ساری چیزوں کو مہیا کرنے والا ہے، دینے والا ہے۔ اس کے بعد درود ہو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کی محبت عین ایمان اور عین اسلام ہے۔ محترم حضرات، آج ہمارے معاشرے کے اندر جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے اصلاح، وہ ہے تعلیم و تربیت، دینی معلومات سے لوگوں کو آگاہ کرنا، لوگوں کو دینی تعلیم دینا اور دینی معلومات کو لوگوں کے اندر پھیلانا۔ اور یہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے، ہر ایسا شخص جو اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے، جو اسلام کا دعوے دار ہے، ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، توحید اور رسالت کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، ایسے تمام لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اپنے معاشرے کو تباہی سے بچائے۔ عمومی طور پر سب کو بچانا ہے، ہر فرد کو، ہر شخص کو بچانا ہے، لیکن خاص طور سے اس میں بچوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا، انہیں غلط راستے سے بچانا، یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ کیونکہ جو بگڑ گیا وہ بگڑ گیا، لیکن آنے والی نسل کو ہمیں زیادہ امپورٹنٹ دینا ہے، تاکہ جو پیچھے ہو چکا، جو تاریخ پیچھے گزر چکی، وہ دوبارہ لوٹ کر نہ آئے، بلکہ اس کے اندر اصلاح ہو اور ہمارے بچے یہ مستقبل کی امید بنے اور ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی برائیوں اور بیماریوں کو دور کریں اور انہیں صحیح اسلام کی طرف رہنمائی کریں۔ یہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام کیا ہے
اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس کی طرف رہنمائی کی ہے، اور ایسے لوگوں کو جو اپنے آپ کو اور اسی طریقے سے اپنے بال بچوں کو اور اپنے نگرانی میں رہنے والے لوگوں کو دین کی تعلیم نہیں دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے نہیں ہیں، ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی برائی بیان کی ہے، اور ایسے لوگوں پر اللہ رب العزت نے لعن و طعن کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو، قوا انفسکم، تم سب کے سب لوگ اپنے آپ کو، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے بال بچوں کو، نارا، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ نار کا مطلب ہوتا ہے جہنم کی آگ۔ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے بال بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس کے اندر انسان اور پتھر جلیں گے۔ انسان تو جلے گا ہی اپنی لاپرواہی کی بنیاد پر، دنیا میں مگن ہو کر کے اللہ کو بھول جانے کی بنیاد پر، اللہ کی توحید کو بھول جانے کی بنیاد پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ ماننے کی بنیاد پر، قرآن اور حدیث کے حساب سے نہ چلنے کی بنیاد پر وہ جلے گا انسان، اور ساتھ ہی ساتھ پتھر بھی جلیں گے۔ وہ پتھر جن کو عبادت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جن کی پوجا کی جاتی ہے، اور جن کے ذریعے سے نیک لوگوں کی تصویریں بنا کر کے، ان کا بت بنا کر کے ان کو پوجا جاتا ہے، یا غیر نیک لوگوں کا بت بنا کر کے پوجا جاتا ہے، ان کو جلایا جائے گا، تاکہ وہ لوگ جو پتھروں کی پوجا کرتے ہیں وہ دیکھیں کہ آج ہمارے وہ معبود کس طرح سے جہنم کی آگ کا ایندھن بنے ہوئے ہیں اور جہنم کے اندر جل رہے ہیں، تاکہ وہ لوگ افسوس کریں اپنے آپ کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے بال بچوں کو بچاؤ، اپنے کنبہ قبیلے اور خاندان والوں کو بچاؤ، جن کے ایندھن آگ اور پتھر ہیں۔ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو ذمہ داری کا احساس دلایا ہے، اور تربیت کا آغاز پہلے اپنے نفس سے کرنے کے لیے کہا ہے کہ سب سے پہلے انسان کو اپنے نفس کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں ڈالنا چاہیے اور کتاب و سنت کا پابند بنانا چاہیے، کیونکہ اگر انسان کے اندر اچھائیاں نہیں ہیں، انسان کے اندر برائیاں ہی برائیاں پائی جاتی ہیں، تو ایسی صورت میں وہ دوسروں کی اصلاح کیسے کر سکتا ہے؟ اور ایک دعوت دینے والے کے لیے، اسلام کی طرف بلانے والے کے لیے اس کا خود نیک بننا نہایت ہی ضروری ہوتا ہے۔ تو اسی لیے کہا کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اسلام کے راستے کو اپنا کر کے، کتاب و سنت کی تعلیمات کو اپنا کر کے، اور اس کے حساب سے عمل کر کے اپنے آپ کو بچاؤ۔ پھر اپنے بال بچوں کو بچاؤ، انہیں بھی صحیح تعلیم دو، صحیح تربیت دو، اور صحیح بات کی جو ہے تعلیم دو، اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، اور ان سے کروانے کی بھی کوشش کرو کہ وہ صحیح بات پر عمل کریں، اور دوسروں کو بھی صحیح بات پر عمل کرنے کی کا پریس ڈالیں، اور ان کو دباؤ میں ڈالیں کہ وہ صحیح بات پر عمل کریں، اسی حساب سے زندگی کو گزاریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر مطالبہ کیا ہے، اور اس کے اندر سب سے زیادہ اشارہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کیا ہے، کیونکہ بچے کی تعلیم و تربیت یہ بہت ہی ضروری ہے۔
اور بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اسے صحیح ماحول دیا جائے، اس کے لیے اس کی ماں جو ہے صالح ہو۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ انسان جب شادی کرتا ہے تو اس میں سب سے پہلے نیک بیوی کا انتخاب کرنا چاہیے۔ الدنیا کلھا متاع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ پوری کی پوری دنیا یہ فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، لیکن سب سے بہترین فائدہ اٹھانے کی چیز یہ نیک بیوی ہے، کیونکہ اگر عورت یہ نیک ہے، صالح ہے، تو وہ صحیح ڈھنگ سے بچے کی پرورش کر سکتی ہے، صحیح ڈھنگ سے وہ بچوں کی تعلیم و تربیت پر دھیان دے سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ سارے کے سارے لوگ یہ چرواہا ہیں، یہ ذمہ دار ہیں، یہ نگراں ہیں، دیکھ و ریکھ کرنے والے ہیں۔ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور سب سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا جو اس کے ماتحت ہیں، جو اس کی ذمہ داری کے تحت ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے اسے صحیح ڈھنگ سے تربیت دی یا تربیت نہیں دی۔ ایسا اللہ رب العزت قیامت کے بعد دن سوال کرے گا اور ان سے پوچھے گا۔ اور اسی طریقے سے الرجل راعٍ، آدمی بھی کیا ہے، شوہر بھی کیا ہے، یہ بھی ذمہ دار ہے، اس سے پوچھا جائے گا اس کی رعیت کے بارے میں۔ اور عورت سے بھی پوچھا جائے گا جو اس کے ماتحت ہیں، جو اس کی زیر تربیت بچے ہیں، خاص طور سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اسے صحیح ڈھنگ کی تعلیم دی، صحیح ڈھنگ کی تربیت دی یا تربیت نہیں دی۔ ہمارے اسلاف کے اندر اس کا بڑا اہتمام پایا جاتا تھا۔ اس میں آپ حضرت لقمان علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کے اندر بیان فرمایا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، یاد کرو جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، جبکہ وہ اپنے بچے کو نصیحت کر رہے تھے، صحیح مشورہ دے رہے تھے، دین کی تعلیم دے رہے تھے، کیا کہا؟ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بچے دیکھو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ فَإِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، کیونکہ اے بچے شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے، شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور ہر چیز کی معافی ہے لیکن شرک کی معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر بیان فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، لیکن شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اگر اللہ چاہے تو اسے معاف کر سکتا ہے، چاہے وہ بڑے سے بڑا گناہ کیوں نہ ہو، لیکن شرک کی معافی نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے اس نصیحت کے ذریعہ سے تمام لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ انسان کو جب بچے کی تعلیم دی جائے تو سب سے پہلے اسے کلمہ توحید سکھلانا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اسے اس بات کی تعلیم دی جائے کہ شرک نہیں کیا جائے، اللہ کی عبادت میں کسی غیر کو شریک نہ کیا جائے، کسی غیر کو پکارا نہ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو تعلیم دیتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت ساری تعلیمات دیتے ہیں، تو ان میں سکھلاتے ہیں یہ بات، کہتے ہیں کہ احفظ اللہ یحفظک، اے بچے تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی جائے۔ اللہ نے جو حدود، جو قوانین بنائے ہیں، جو اصول لوگوں کے سامنے پیش کیے ہیں قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، اس اصول پر عمل کیا جائے۔
اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا، یعنی تمہیں شیطان کے فتنوں سے بچائے گا، گمراہیوں سے بچائے گا، سیدھے راستے کی طرف تمہیں چلنے کی کیا ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کے حدود کی حفاظت کرو، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہر مصیبت میں، ہر پریشانی کے اندر اللہ تعالیٰ تمہارے کام آئے گا، تمہاری مدد کرے گا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب تم مانگو تو صرف اور صرف اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تم مدد طلب کرو تو صرف اور صرف اللہ سے مدد طلب کرو۔ تو یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو تعلیم دیتے ہیں، توحید کی تعلیم دیتے ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بچے کو تعلیم دیتے ہیں تو سب سے پہلے توحید کی تعلیم دیتے ہیں، اور یہ توحید، یہ شہادت کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یہ اسلام کا پہلا رکن ہے، اور اس کے بغیر انسان اسلام کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے بچے کو سب سے پہلے جو تعلیم دی جائے وہ یہی تعلیم دی جائے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اسے کہا جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس بچے کو نصیحت کرتے ہوئے کہ اے عبداللہ ابن عباس، اس بات کو دھیان میں رکھ لیجئے کہ دنیا کی ساری قوم، پوری امت اگر مل کر کے تمہیں نفع پہنچانے کی کوشش کرے تو وہ نفع نہیں پہنچا سکتے۔ صرف اتنا ہی تمہیں نفع مل سکتا ہے، تمہیں فائدہ مل سکتا ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے، اور دنیا کی پوری امت مل کر کے تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو وہ نقصان قطعاً اور ہرگز نہیں پہنچا سکتے، صرف اتنا ہی وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا ہی اللہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں لکھ لیا ہے۔ رفعت الاقلام، قلم اٹھا لیے گئے ہیں، اور اسی طریقے سے روشنائی یہ سوکھ گئی ہے، اب اس کے بارے میں کچھ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی جان لو کہ ان مع العسر یسرا، پریشانی کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ انسان جب اسلام کو اختیار کرتا ہے تو اسلام کے راستے میں پریشان کرنے کے لیے بہت سارا فتنہ کھڑا ہوتا ہے، بہت سارے دشمن راستے میں ہوتے ہیں، بہت ساری سازشیں راستے میں ہوتی ہے، یہودیوں کی سازش، عیسائیوں کی سازش، ہندو مت کی سازش، ہر طرح کی سازشیں آپ کے سامنے ہوں گی جو آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گی، آپ کو سیدھے راستے سے بھٹکانے کی کوشش کریں گی۔ تو ایسی حالت میں تم یہ پوائنٹ اپنے ذہن کے اندر رکھو کہ اگرچہ پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کا راستہ ضرور پیدا کرے گا۔ ان مع العسر یسرا، بے شک پریشانی کے ساتھ کیا ہے؟ آسانی بھی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو توحید کی تعلیم دی، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی نصیحت کے درمیان ایک اور چیز کا اضافہ کر دیا ہے اپنی طرف سے، وہ یہ ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو اس بات کی وصیت کی، تاکید کی کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، پیرنٹس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ یہ بھی پیرنٹس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا بذات خود بچوں کو صحیح تعلیم دینا ہے، کیونکہ اگر آج ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ان کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، ان کے سکھ دکھ کے اندر کام آتے ہیں، ان کی پریشانیوں میں ہم کام آتے ہیں، ان کی ہر طرح سے خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کو اف تک نہیں کہتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہمارا بچہ بھی وہی تعلیم ہم سے لے گا۔ آج اگر ہم اپنے ماں باپ کو دکھ دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، تو کل ہمارا بچہ وہی تعلیم، وہی تربیت سیکھے گا۔ ہمارا بچہ، ہمارے بچے اور بچیاں ہمیں بھی ستائیں گے، ہمیں تکلیف دیں گے، پریشانی میں ڈالیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضرت لقمان علیہ السلام کے نصیحت کے ساتھ اپنی طرف سے اس بات کو جوڑ دیا ہے۔ اس میں ایک نکتہ بھی ہے، کیونکہ آدمی دوسرے کی نصیحت اگر ہوتی ہے، اپنے بارے میں اگر کوئی نصیحت کرے اپنے فائدے کے لیے تو آدمی اس کو سنتا نہیں ہے۔ لقمان علیہ السلام اگر بچے کو تعلیم دے رہے ہیں، اگر ماں باپ کی صحیح دیکھ ریکھ کے لیے، تو ایسی صورت میں بچہ اتنا اثر نہیں لے گا،
اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی زبانی ان سے کہلوایا کہ دیکھو ہم نے بچوں تمام لوگوں کے ساتھ یہ حکم دیا ہے کہ وہ جو ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ حسن سلوکی کا برتاؤ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اضافہ کر دیا ہے کہ بچے ہر آدمی کو اپنے پیرنٹس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، حسن سلوکی کا برتاؤ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی ماں نے بہت ساری پریشانیاں جھیلی ہیں، بہت ہی مشقت سے اس کو پالا ہے، پوسا ہے، اور اس کو جو ہے دودھ پلایا ہے، خون کی شکل میں اپنے بچے کو دودھ پلایا ہے، اسے کیا ہے لحاظ کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ دیکھو تم میرا شکریہ ادا کرو، اور اسی طریقے سے اپنے ماں باپ کی بھی قدر کرو، ان کا بھی شکریہ ادا کرو جو انہوں نے پریشانیاں تمہیں پالنے میں، پوسنے میں، تمہاری تعلیم و تربیت میں خرچ کی ہیں، جو پریشانیاں، جو مصیبتیں انہوں نے جھیلی ہیں، اور جو تکلیفیں انہوں نے برداشت کی ہیں، تم کیا کرو اس پر اللہ کا بھی شکر ادا کرو، اور اسی طریقے سے اپنے پیرنٹس کا بھی کیا ہے شکر ادا کرو، اور اسی طریقے سے ایسے لوگوں کی تم اتباع کرو جو میری طرف رجوع ہوتے ہیں، جو ہر پریشانی میں اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے پیچھے پیچھے چلو، ان کی اتباع کرو، یعنی نیک لوگوں کی اتباع کرو، نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلو، ان لوگوں کے نقش قدم پر چلو جو سچے پکے موحد ہیں، جو سچے پکے مومن ہیں، اور اسی طریقے سے مضبوطی سے کتاب و سنت کو تھامنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو یہ راستے پر چلو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تعلیم دی۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے توحید کے بعد آگے چل کر کے اپنے بچے کو ایک اور نصیحت کی۔ وہ نصیحت کیا ہے کہ یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ۔ اے بیٹے اس بات کا دھیان رکھو کہ اگر معمولی سے معمولی، باریک سے باریک چیز کیوں نہ ہو، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر بھی یہ چیز نہ ہو، اگر وہ چٹان کے اندر چھپی ہوئی ہے یا وہ آسمان اور زمین کے اندر چھپی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ باریک بھی ہے، معمولی سی معمولی باتوں کو دیکھنے والا ہے، باریک سے باریک باتوں کی خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ لطیف ہے، اللہ تعالیٰ خبیر ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ اس لیے اگر تم یہ چاہو کہ ہم چپکے چپکے غلطیاں کریں گے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ تمہیں یہ دھیان میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ خبیر ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اس بات کا دھیان اپنے ذہن کے اندر ضرور رکھنا چاہیے۔ تو یہ بھی بچوں کو تعلیم دینی چاہیے کہ دیکھو بچے، تم جو بھی کام کرو اس میں اللہ کا تقوی اور اللہ کا ڈر اختیار کرو، کیونکہ اگر تم سے ذرہ برابر بھی غلطی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے لا کر کے حاضر کر دے گا۔ کوئی بات اللہ سے کیا ہے پوشیدہ نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے، اور کوئی بات چھپا بھی نہیں سکتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو یہ بھی نصیحت کی، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بچے نماز کی پابندی کرو۔ تو نماز کی پابندی بھی ہونی چاہیے، اسلام کا یہ دوسرا رکن ہے۔ اگر اسلام اس کو ڈھاتا ہے تو گویا کہ اسلام کے ایک پلر کو ڈال لیتا ہے، اور جو شخص نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے وہ کفر کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا اور اسے پڑھا ہی نہیں، چھوڑ دیا مکمل طور پر، ایسا شخص کفر کے درجے تک پہنچ گیا۔ اور اسی طریقے سے ایک مشرک اور ایک کافر کے درمیان فرق کرنے والی کوئی چیز اگر ہے تو وہ ہے نماز۔ یہی فرق کرتی ہے ایک مسلم کے درمیان اور ایک کافر کے درمیان، اور اس کی تعلیم بچوں کو دینی چاہیے، نماز کی پابندی کی تعلیم دینی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے تعلق سے بیان فرمایا ہے کہ مروا صبیانکم وہم ابناء سبع،
مرو صبیانکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع، تم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، آرڈر دو، جبکہ وہ 7 سال کی عمر کے ہوں۔ 7 سال کے عمر سے ہی بچوں کو نماز کا حکم دو، آرڈر دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو ایسی صورت میں انہیں مارو۔ وَاضْرِبُوهُمْ کے الفاظ آتے ہیں کہ جب 10 سال کی عمر ہو جائے تو انہیں نماز کے لیے مارو۔ اگر وہ نماز چھوڑتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کی تادیب ہونی چاہیے، انہیں سکھلایا جانا چاہیے، ان کے ساتھ سختی کرنی چاہیے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو بچے کو نماز کی بھی تعلیم دینی چاہیے، کیونکہ اسلام کا یہ دوسرا رکن ہے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا کہ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بچے نماز کی پابندی کرو۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ایک مرتبہ پڑھ لیے بس ہو گیا۔ اقیم کا مطلب ہوتا ہے پابندی کرنا۔ پابندی کا مطلب کبھی بھی نہ چھوڑنا، اسی طریقے سے وقت کا لحاظ کرنا، اور اسی طریقے سے نماز کے جو ارکان ہیں، اس کے جو اصول ہیں، اس کے جو آداب ہیں، اس کا لحاظ کرنا، اس کے ساتھ تم کیا ہے نماز کی پابندی کرو۔ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور حضرت لقمان علیہ السلام نے یہ بھی نصیحت کی کہ اے بچے تم بھلائی کا حکم دو۔ تو بچوں کو شروع ہی سے نماز کی تعلیم، توحید کی تعلیم، اور اس کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، یہ جذبہ بھی بچوں کے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ بچہ کے اندر یہ جذبہ کب پیدا ہوگا؟ جب معمولی سی معمولی غلطی پر بچے کو آپ روکیں گے، اسے ٹوکیں گے، تو بچہ وہی ادب، وہی طریقہ بچپن میں سیکھے گا۔ وہ بھی جب کسی غیر کو دیکھے گا تو ایسی صورت میں وہ روکے گا کہ بھائی یہ چیز غلط ہے، یہ کام شرک کا ہے، یہ کام بدعت کا ہے، تم کیا ہے اس کو مت کرو، سیدھا راستہ یہ ہے، صحیح راستہ یہ ہے، بھلائی کا راستہ یہ ہے، تم اس حساب سے چلو۔ بچہ جب دیکھے گا ماں باپ کو ایسا کرتے ہوئے تو بچہ یہ صحیح تربیت اپنے ماں باپ سے حاصل کرے گا۔ ماں باپ جب نماز کی پابندی کریں گے تو بچہ بھی نماز کی پابندی کرے گا۔ ماں باپ اگر برائی سے رکیں گے تو بچہ بھی برائی سے رکے گا۔ ماں باپ اگر برائیوں کے اچھائیوں کے کرنے میں سستی برتیں گے اور برائیوں کے کرنے میں کیا ہے پابندی کریں گے تو ایسی صورت میں بچہ بھی وہی درس لے گا، وہی سبق حاصل کرے گا۔ تو اس لیے حضرت لقمان علیہ السلام نے یہاں پر حکم دیا کہ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اے بچے بھلائی کا حکم دو، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور ایسی باتوں سے لوگوں کو روکو جو کہ شریعت کے خلاف ہو۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو تکلیفیں اور پریشانیاں تم کو پہنچے اس پر صبر سے کام لو۔ یہ بھی حضرت لقمان علیہ السلام نے تعلیم دی، کیونکہ صبر یہ ایک مومن کا ہتھیار ہے۔ الصبر لیس لہ جزاء الا الجنہ، صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے، اور ایک مومن کی یہ پہچان ہے، اور مومن کے لیے یہ ایک خوشخبری بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ مومن کا معاملہ بہت ہی عجیب تر ہے۔ جب اسے پریشانی پہنچتی ہے تو صبر سے کام لیتا ہے اور اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے، کیونکہ پریشانیوں پر صبر کرنا اللہ تعالیٰ اس پر ثواب لکھتا ہے۔ انسان کو حتیٰ کہ اگر پیر کے اندر کانٹا چبھ جاتا ہے معمولی سے معمولی، تو اللہ تعالیٰ اس چبھن کے بدلے میں اس کی ایک غلطی کو کیا ہے مٹا دیتا ہے، اس کی ایک غلطی کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ تو پریشانیاں پر صبر کرنا چاہیے۔ انسان کو پریشانی آتی ہے، جانی تکلیف آتی ہے، مالی پریشانی آتی ہے، اسی طریقے سے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا اس کی بھی پریشانی آتی ہے۔ ایسے وقت میں انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ گھر میں انتقال ہو گیا، واویلا نہیں مچانا چاہیے، کیونکہ آج ہمارا بچہ اگر اس چیز کو دیکھے گا تو کل وہی برائی ہمارے بچوں کے اندر بھی پیدا ہوگی، وہی بھی ماتم کریں گے، وہ بھی نوحہ کریں گے، وہ بھی مرثیہ خوانی کریں گے، یہ ساری چیزیں کریں گے۔ اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں کا کیا ہے خیال کرنا چاہیے، اور صبر کے وقت ہمیں خود صبر سے کام لینا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی صبر کی تعلیم دینی چاہیے۔
ان ذالک من عزم الامور، صبر کرنا، نماز کی پابندی کرنا، توحید کا درس لیتے ہوئے اس کے حساب سے عمل کرنا، ماں باپ کا خیال کرنا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ بہت ہی بڑا کام ہے۔ اور حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو یہ بھی تعلیم دی، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے بیٹے تم اپنے چہرے کو لوگوں کو دیکھ کر کے بسورو مت، منہ مت بناؤ۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنے چہرے کو بگاڑو مت۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آپ مشغول ہیں کفار کو اسلام کی تعلیم دینے میں، اسلام کی دعوت دینے میں، وہ آتے ہیں، آپ ان سے چہرہ پھیر لیتے ہیں تو فوراً ہی آیت نازل ہوتی ہے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ اللہ تعالیٰ وہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کرتا ہے کہ دیکھو وہ اگرچہ اندھا ہے لیکن اس کے اندر اسلام کی خوبیاں پائی جاتی ہیں، تم ان سے اپنے منہ کو بسورو نہیں، تم اپنا منہ اس سے پھیرو نہیں۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پر اکڑ کر مت چلو، وَاقْصِدْ فِي مَشِيِكَ، چلو تو ایسی صورت میں نہ بہت تیز چلو اور نہ بہت ہی سلو چلو، معنی روی کے ساتھ چلو۔ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اپنے آواز کو بہت زیادہ بلند مت کرو، فَإِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، کیونکہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ آواز یہ گدھے کی آواز ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت کے ذریعہ سے کہ سب سے پہلے انسان کیا ہے، اپنے اندر سے کبر و غرور کو، گھمنڈ کو ختم کرے، کیونکہ کبر و غرور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ کبر و غرور کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے، اور بچوں کو اس بات کی تعلیم دی جائے کہ ان کے اندر گھمنڈ پیدا نہ ہو۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ گھمنڈی کو، فخر کرنے والے کو، غرور کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا چاہیے، اترا کر کے نہیں چلنا چاہیے، یہ بھی گھمنڈ کی ایک علامت ہے، کبر و غرور کی ایک پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، کیونکہ کبر و غرور سے بہت ساری خامیاں پیدا ہوتی ہیں، بہت ساری برائیاں پیدا ہوتی ہیں، انسان صحیح بات کو لینے کا جذبہ نہیں رکھتا ہے۔ یہ بہت سارے لوگوں کے اسلام قبول کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، کبر و غرور، حسد، جس کی بنیاد پر وہ اسلام کو اور اسلام کی خوبیوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو جاننے کے باوجود بھی وہ اسلام کو قبول نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا ایک غرور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب بس ہمارا مذہب، وہ کیسا بھی ہو ہمارا مذہب ہی سب سے بہتر ہے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے مذہب کے اندر خامیاں ہیں، برائیاں ہیں، برائیوں کو سمجھتے ہوئے بھی وہ کبر اور غرور اور گھمنڈ کی حالت میں، حسد کی حالت میں وہ اس کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو کبر اور غرور جو ہے یہ اچھائیوں کو لینے سے روکتا بھی ہے، اور خاص طور سے بچوں کے اندر اگر کبر و غرور پیدا ہو جائے تو اس کی تعلیم پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، جہاں پر تعلیم دی ہے پڑھنے کی، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر پڑھنے کی تعلیم دی ہے کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ تم پڑھو، تمہارا رب بہت بڑا پاکیزہ ہے، جس نے قلم کے ذریعہ سے علم کی تعلیم دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، یقیناً انسان حد سے بڑھ جاتا ہے، ان رآہ استغنی، وہ اپنے آپ کو علم حاصل کرنے سے بے نیاز سمجھنے لگتا ہے۔ آج بچوں کے اندر بھی اس طرح کی بیماریاں ہیں،
معمولی سی بات اس کے اندر آتی ہے، معمولی سا نالج آ گیا، وہ سمجھتا ہم کو سب کچھ معلوم ہے۔ حالانکہ جب ایگزام کا پیپر چیک کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے مشکل سے 10 مارک 5 مارک یا 0 وہ حاصل کرتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ استاذ فنش، سب کچھ میرے لیے سب مجھے معلوم ہے، ایگزام بہت آسان ہے۔ تو کیا کبر و غرور اور گھمنڈ اور بے نیازی یہ ایک ایسی چیز ہے جو بچوں کو تعلیم سے کیا ہے دور کر رہی ہے؟ تو بچوں کو اس بات کی بھی نصیحت کرنی چاہیے کہ دیکھو ہمیشہ انسان کو متواضع بن کر کے رہنا چاہیے، ہمیشہ انسان کو کیا ہے غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ غرور یہ کیا ہے تعلیم کے لیے بہت ہی مانع ہے، ایجوکیشن سے کیا ہے روکتا ہے۔ اس لیے بچوں کو کیا ہے اس بات کی بھی تعلیم دینی چاہیے۔ تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو بنیادی اسلام کے جو 5 ارکان ہیں وہ بتلایا جائے، توحید کو سکھلایا جائے، نماز کی پابندی کے لیے سکھلایا جائے، اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنے کی تعلیم دی جائے، زکوٰۃ ادا کرنے کی تعلیم دی جائے، یہ بھی بچوں کو روپیہ دیا جائے کہ وہ مسکینوں کو دے، فقیروں کو دے۔ اگر بچے کو اسی وقت سے دینے کی عادت پیدا ہوگی تو بعد میں چل کر کے وہ صدقہ کرے گا، زکوٰۃ کرے گا، خیرات کرے گا۔ بچوں کے سامنے بھی مسکینوں کو، فقیروں کو دینا چاہیے تاکہ بچہ اس سے کیا ہے درس حاصل کرے اور اس کے اندر دینے کا کیا ہے جذبہ پیدا ہو۔ یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے علامہ اقبال رحمہ اللہ کا۔ ان کے دروازے پر ایک مسکین آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، کھٹکھٹانے کے بعد بچے کو وہ بھیجتے ہیں کہ جاؤ دیکھو کون ہے۔ بچہ جاتا ہے اور مسکین کو کیا ہے دروازے سے واپس کر دیتا ہے۔ پوچھتے ہیں کون ہے؟ کہا کہ یہ مسکین ہے، مانگنے والا شخص تھا، کیا کیا تم نے؟ ہم نے اس کو واپس کر دیا۔ حضرت لقمان، حضرت اقبال رحمہ اللہ یہ کیا ہے وہیں پر بہت ہی زیادہ غمزدہ ہوتے ہیں، زاروں قطار رونے لگتے ہیں۔ بچہ پوچھتا ہے کیا ہوا ابا جان، کیا معاملہ ہے؟ تو کہا کہ مسکین کو کبھی بھی بھگانا نہیں چاہیے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سے پوچھے گا کہ اے اقبال ماذا ادبتہ ماذا علمتہ، تم نے اپنے بچے کو کیا تعلیم دی، کیا تربیت دی، کیا ادب سکھلایا؟ تو قیامت کے دن میں کل کیا جواب دوں گا؟ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، دیکھو مسکین کو کبھی بھی جھڑکو مت۔ مسکین اگر آتا ہے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو جو کچھ بھی ہے اسے دے دینا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے جس کے اندر ذکر ہے ایک مسکینہ آتی ہے، بہت ہی مسکین عورت ہے، اس کے گود میں 2 بچے بھی ہیں، بھوکی ہے کئی دنوں سے، پریشان حال ہے، دروازہ کھٹکھٹاتی ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتی ہیں۔ دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ مسکینہ ہے۔ وہ کہتی ہے مسکینہ کہ میں کئی دن سے بھوکی ہوں، میرے پاس کھانے کا کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر جاتی ہے، انہیں کچھ نہیں ملتا ہے، ان کو کھجور ایک ملتا ہے۔ کھجور آدمی دینے میں کیا ہے ہچکچاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ معمولی سی چیز کو بھی انسان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، کوئی بھی بھلائی کا کام انسان کو کیا ہے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلَقٍ، اگرچہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا ہی کیوں نہ ہو، مسکراہٹ کے ساتھ اگر انسان اپنے بھائی سے ملتا ہے، اپنے دوست و احباب سے ملتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے ملتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی بھلائی کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کون سی ادا آپ کی پسند کر لے یہ کسی کو معلوم نہیں، ہمیں بھی اس کا پتہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیا کھجور۔ ماں کھانا ہی چاہتی ہے کہ بچے دودھ پیتے، بچے اپنا ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، وہ بچیاں ہاتھ پھیلا دیتی ہیں۔ وہ عورت کیا کرتی ہے، اس کے 2 ٹکڑے کرتی ہے، ایک اس بچے کے ہاتھ میں ایک اس بچی کے ہاتھ میں، وہ کیا ہے دے دیتی ہے اور اپنا پھر بھوکی رہ جاتی ہے۔ اس میں بھی ایک نصیحت ہے کہ آدمی کو صدقہ خیرات کرنا چاہیے،
اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کے ساتھ رحمت و شفقت کا بھی برتاؤ کرنا چاہیے، بچوں کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرنا چاہیے، اور ان کی ضرورتوں کا، جائز خواہشوں کا بھی کیا ہے، خیال کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام ان کے لڑکے ہیں، جب ان کے بچے سازش کرتے ہیں ان کے مارنے کے لیے، تو ایسی صورت میں وہ اپنے باپ سے پرمیشن لیتے ہیں، اجازت لیتے ہیں کہ ارسلہ معنا، اے ابا جان یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، یرتا و یلعب، ہمارے ساتھ کھائے پیے گا اور کھیلے گا، کھیلنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچے کو کھیلنے کی اجازت دیتے ہیں۔ تو کھیلنا یہ جائز ہے، لیکن جائز کھیل ہونا چاہیے، ناجائز کھیل نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا کھیل نہیں ہونا چاہیے جو شرک کی طرف لے کر کے جائے، ایسا کھیل نہیں ہونا چاہیے جو میوزک کے سننے پر آمادہ کرے، ایسا کھیل نہیں ہونا چاہیے جس کے اندر اخلاقی بگاڑ پیدا ہو، ایسا کھیل نہیں ہونا چاہیے۔ تو بچوں کے ساتھ رحمت و شفقت کا برتاؤ ہونا چاہیے، انہیں کھیلنے کی، جائز کھیل کھیلنے کی اجازت بھی دینی چاہیے، اور شفقت کا برتاؤ ان کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام ہے، وہ آپ کے پاس ہیں، حضرت حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بوسہ دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ بوسہ دے رہے ہیں، میرے پاس 10 بچے ہیں لیکن میں نے آج تک کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو شخص رحم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو رحمت و شفقت کا برتاؤ نہیں کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، کیونکہ اسلام یہ رحمت و شفقت کا برتاؤ کرتا ہے، اور بچوں کے ساتھ بھی رحمت و شفقت پیش آنے کی تعلیم دیتا ہے۔ تو یہاں پر اس مسکینہ نے اپنے بچے کے ساتھ رحمت و شفقت کا برتاؤ کیا۔ آج اگر ہم اپنے بچوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں گے تو بچہ وہی تعلیم حاصل کرے گا، کل ہمارے ساتھ بھی وہ رحمت و شفقت کا برتاؤ کرے گا، ہمارے ساتھ بھی وہ نرمی کے ساتھ پیش آئے گا، دوسروں کے ساتھ بھی وہ نرمی کے ساتھ پیش آئے گا۔ تو اس چیز کا بھی کیا ہے، خیال رکھنا چاہیے، اور بچوں کے لیے جائز کھیل کی بھی جو ہے اجازت دینی چاہیے۔ بچوں کو اس بات کی بھی تعلیم دینی چاہیے کہ بچہ جھوٹ نہ بولے، کیونکہ جھوٹ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، جھوٹ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، یہ بہت ہی بری عادت ہے، یہ منافق کی علامت ہے، کیونکہ اگر کسی کے اندر جھوٹ کی بیماری پیدا ہو گئی تو گویا کہ اس کے اندر ہر طرح کی بیماریوں کی بیماری پیدا ہو گئی۔ اس لیے بچے کو جھوٹ سے منع کرنا چاہیے، ہمیشہ سچ بات کی تعلیم دینی چاہیے کہ بیٹا ہر حالت میں تمہیں سچ بولنا ہے، جھوٹ کے قریب نہیں جانا ہے، اور یہ بھی کہنا چاہیے یہ منافق کی علامت ہے، جھوٹ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر کیا ہے پکڑ کرے گا، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے دوچار کرے گا۔ اس لیے اپنے زبان پر کیا ہے لگام دینا چاہیے، اپنے زبان سے صحیح بات، سچی بات، اچھی بات کو ادا کرنا چاہیے، غلط اور جھوٹ بات کو ادا نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، کہ منافق کی 3 پہچان ہے، 3 نشانیاں ہیں، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو اس کے اندر کیا ہے خیانت کرتا ہے۔ اس کی بھی کیا ہے بچوں کی تعلیم دینی چاہیے کہ جھوٹ سے پرہیز کرو، امانت میں خیانت مت کرو، وعدے کی پابندی کرو، اور سب سے بڑا وعدہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا عہد و پیمان ہے کہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ بچوں کو فلم، اسی طریقے سے میوزک، ان تمام چیزوں سے کیا ہے منع کرنا چاہیے۔ غلط طریقے کے ڈائجسٹ، یہ بالکل بیہودہ چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں، غلط طرح کی کہانیاں ہوتی ہیں، بیہودہ قسم کے واقعات ہوتے ہیں، ایسے واقعات سے، ایسی اسٹوریاں پڑھنے سے بچوں کو کیا ہے روکنا چاہیے، کیونکہ بچوں کی عادت کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے، بچوں کی عادت اس میں کیا ہے بگڑ سکتی ہے،
اور یہ قیامت کے قریب کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ میوزک کے سنیں گے، زناکاری عام ہو جائے گی، یہ ساری چیزیں قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو اس لیے بچوں کو یہ بہت بڑی وبا ہے، ٹی وی، فلم بینی اور اسی طریقے سے سیریل وغیرہ دیکھنا، یہ سب کیا ہے، اخلاق کو بگاڑنے والی چیز ہے۔ اس پر اپنے اوپر بھی کنٹرول کرنا چاہیے اور بچوں کو بھی اس پر کیا ہے، کنٹرول کرنا چاہیے اور اس سے کیا ہے، روکنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بچوں کے لیے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، یہ دعا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کے اندر بیان فرمایا ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا کو اللہ تعالیٰ کیا ہے، قبول کرتا ہے، اسے رد نہیں کرتا ہے۔ مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، اسی طریقے سے پیرنٹس کی دعا اپنے بچے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ اسی لیے ماں باپ کو کبھی بچے کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں بہت سارے واقعات بھی ہیں، خاص طور سے حضرت جریج رحمہ اللہ کا واقعہ اس سلسلے میں آتا ہے۔ وہ کتنے پکے موحد تھے، نماز کی پابندی کرنے والے تھے، نوافل کی پابندی کرنے والے تھے۔ ان کی ماں آتی ہے، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، نفلی نماز۔ وہ 2-3 مرتبہ آتی ہیں اور اس کے بعد وہ دروازہ کھلا نہیں پاتی ہیں، کوئی جواب نہیں ملتا ہے۔ حضرت جریج سے بد دعا کر دیتی ہیں کہ تمہارا انتقال اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ تم کسی زانیہ کا منہ نہ دیکھ لے۔ زناکار عورت کا منہ جب تک نہیں دیکھے گا تب تک جو ہے تیرا انتقال نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ ان کی بد دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، ایک عورت آتی ہے، زناکاری کا مطالبہ کرتی ہے، وہ منع کر دیتے ہیں، وہ کسی چرواہے کے پاس جاتی ہے، وہاں بدکاری کرتی ہے، بچہ رہ جاتا ہے اور اس کے بعد کہتی ہے کہ جو ہے یہ بچہ جریج کا ہے۔ پبلک جمع ہوتی ہے، عبادت خانے کو ڈھا دیتے ہیں، سارا معاملہ ہوتا ہے اور آخر میں چل کر کے یہ کہتے ہیں کہ ماجرا کیا ہے، تم لوگ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو، کیوں مار رہے ہو، کیوں ہمارے گھر کو توڑ رہے ہو۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم جانتے ہوئے بھی اس طرح کا سوال کرتے ہو، تم نے اس عورت کے ساتھ غلط کاری کی ہے، بدکاری کی ہے، اس کے ہاتھ میں جو بچہ ہے وہ تمہارا ہے اور تم پوچھتے ہو کیوں مار رہے ہو۔ حضرت جریج رحمہ اللہ اس وقت جو ہے کہتے ہیں مجھے نماز پڑھنے دیجیے، 2 رکعت وہ نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، وہ بچہ خود کہتا ہے کہ میں اس کا بیٹا نہیں ہوں بلکہ فلاں چرواہے کا بیٹا۔ تو بچوں کو کے لیے اچھی دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ تو ہمارے بچے کو صالح بنا، ہمارے بچے کو صحیح تعلیم کی توفیق عطا فرما، ہمارے بچے کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تو دعا یہ بہت بڑا ہتھیار ہے، اس لیے کیا ہے، بچوں کے لیے ہمیشہ اچھے کام کی دعا کرنا چاہیے اور اسی طریقے سے بچوں کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمارے بچوں کو کیا ہے، برائیوں سے محفوظ فرما۔ تو ان تمام چیزوں کا کیا ہے، خیال رکھنا چاہیے اور خاص طور سے ہمیں بچوں کا خیال رکھنا چاہیے اور اپنے آپ کو کیا ہے، اسلام کے صحیح راستے میں ڈالنا چاہیے اور اس کے حساب سے چلنے کی کیا ہے، حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اگر آج ہم شرک نہیں کریں گے تو ہمارا بچہ بھی شرک نہیں کرے گا۔ اگر آج ہم درگاہ پر جائیں گے تو بچہ بھی ہمارا درگاہ پر جائے گا۔ اگر آج ہم غیر اللہ کو پکاریں گے تو بچہ بھی غیر اللہ کو پکارے گا۔ تو اس لیے ہمیں اس کی پابندی کرنی چاہیے اور اس میں سب سے بڑا رول ماں باپ کا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اسی کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک مشرک مرد کی بیوی ہے جن کا نام ہے مالک بن نضر۔ مالک بن نضر یہ مشرک ہے اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکی ہے۔ مالک بن نضر سے ان کے ذریعے سے ایک بچہ بھی ان کا پیدا ہوتا ہے، ان کا نام ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی بہت ساری حدیثیں ہیں، بہت ساری خدمتیں ہیں اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ خدمت کی ہے، سب سے زیادہ خدمت کی ہے۔ آپ کے لیے وضو کا پانی دینا، ڈنڈا آپ کے لیے اٹھانا، جو چیز آپ کو ضرورت پڑتی ہے وہ چیز ان کے لیے پیش کرنا، یہ ان کا کام تھا۔ ان کی ماں نے اپنے بچے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے لگا ہی دیا تھا۔ ایک ماں مشرک گھرانے میں ہے،
مشرک مرد کی بیوی ہیں لیکن اپنے بچے پر اس مشرک باپ کا سایہ پڑنے نہیں دیتی. وہ شروع ہی سے اپنے بچے کو کہتی ہے کہ اے بیٹے قل لا الہ الا اللہ، اے بیٹے تم کہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اے بیٹے کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. وہ شروع ہی سے اس بات کی تعلیم دیتی ہیں. ان کے شوہر مشرک ہیں لیکن مشرک گھرانے میں ہوتے ہوئے بھی یہ توحید کی تعلیم دیتے ہیں. تو یہی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اسی توحید کا اثر ہوتا ہے کہ جس کے وجہ سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کیے جاتے ہیں اور پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثوں کی خدمت کرنے والے بن جاتے ہیں. آج حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ جن راویوں نے سب سے زیادہ حدیثوں کو ذکر کیا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام آتا ہے. تو ایک ماں اگر صالح ہے، نیک ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے بچے کو کبھی غلط راستے پر جانے نہیں دے سکتی ہے. وہ شرک کے گھر میں ہو کر، مشرک کے گھر میں ہو کر کے بھی توحید کا درس دے سکتی ہے اور اپنے بچے کو سیدھے راستے سے گمراہ ہونے نہیں دے سکتی ہے. تو اسی لیے ہمیں بچوں کی تعلیم کا دھیان دینا چاہیے، انہیں صحیح ایجوکیشن دینی چاہیے اور بچے کو سب سے پہلے قرآن کا حفظ کرانا چاہیے. کم سے کم بچے کو قرآن کا ایک جز یاد ہونا چاہیے اور اس کی پابندی کروانی چاہیے. تو اس سے کیا ہے، بچوں پر کیا ہے اثر پڑتا ہے. بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے کے لیے دینا چاہیے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی چھوٹے چھوٹے قصے اور اس کی اسٹوریاں پڑھنے کو دینا چاہیے. اس سے کیا ہوگا، بچہ مشغول ہوگا، غلط کام کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوگی، فلم نہیں دیکھے گا، سیریل نہیں دیکھے گا، اس کا تعلیمی مستویٰ بھی بڑھے گا، امپرومنٹ بھی ہوگا، یہ ساری چیزیں ہوں گی. تو بچے کو اس کی تعلیم دینی چاہیے اور بچیوں کو بھی تعلیم کا کیا ہے اہتمام کرنا چاہیے اور انہیں دینی تعلیم دینی چاہیے، کیونکہ بچیاں اگر نیک ہیں تو بچے بھی نیک ہوں گے. اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو کتاب و سنت کا پابند بنائے. اللہ رب العزت ہمیں سچا پکا موحد بنائے اور کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے. اللہ تعالی ہمیں اس بات کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دیں، صحیح تربیت دیں اور انہیں غلط کام سے روکیں اور اچھے کام کے کرنے کا حکم دیں. اور اللہ تعالی ہمارے عملوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں ہمارے نیک عمل کے بدلے میں جنت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.